حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور قبیلہ جرہم والوں سے عربی زبان بولنا بھی سیکھ لیا، اور جب پختہ عمر والے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ بھی فوت ہو گئیں۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ گھر میں موجود نہ تھے اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر گھر کی گزران کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ہم تنگی اور شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح اس نے شکوہ و شکایت کے انداز میں بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو اسے میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سے یاد فرمایا کہ کیا ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، فلاں شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے ہمارے گھریلو گزران کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے بتایا کہ ہم تنگی اور سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ انہوں نے کچھ وصیت بھی کی تھی۔ گھر والی نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والی سے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لہذا اب تو اپنے میکے چلی جا، اور اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو اس بار بھی ملاقات نہ ہو سکی، تو آپ نے اپنے بہو اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہاری گزر اوقات کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیریت سے ہیں اور بہت اچھی گزر ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل کی شان بیان کی اور شکر ادا کیا۔ پھر دریافت فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت کھاتے ہیں۔ اور پھر دریافت کیا تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں ان کے پاس غلہ نہ تھا، ورنہ آپ ان کی غلہ کی برکت کے لیے بھی دعا فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب آئیں تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس آئے تو اپنی بیوی سے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، بزرگ تشریف لائے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی، انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گھر کے حالات گزران وغیرہ کے متعلق بھی پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ بہت اچھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کوئی وصیت بھی کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دے رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد مکرم تھے اور وہ چوکھٹ تو ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ تک تشریف نہ لائے۔ اب جب آئے
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اپنے والد محترم کو دیکھا تو احتراماً ان کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے اور وہ طریقہ اختیار کیا جو بیٹا والد کے ساتھ یا والد اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی بیٹا عزت و اکرام کے ساتھ پیش آیا اور والد نے اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کیا۔ پھر بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کر دو۔ خالد سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ مجھے بیت اللہ کے بارے میں بتائیے۔ پھر حضرت علی نے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے لیے گھر بناؤ۔ یہ حکم سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عاجز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی۔ سکینہ ایک تیز رفتار ہوا ہے جس کے دو سر ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، یہاں تک کہ ہوا مکہ پہنچتی ہے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں سکینہ جا کے ٹھہر جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکہ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے شروع کیا ہے، اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے۔ مصریوں کے یہاں سورج دیوتا اور بال دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا اور ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنعانیوں نے مشہور قلعہ بل ابک میں اسی بال مشہور دیوتا کا ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ فارس والوں نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش قدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی، اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چندر، شری مہادیر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کالی دیوی، ستیلا دیوی، سیتا دیوی سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے مندر تعمیر کرائے، مگر اس سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر جھکانے کے لیے، توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا۔ جس طرح شاعر نے بھی کہا ہے، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران میں کہا، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے مکہ میں، اور وہ سرتاپہ برکت ہے، جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبی اس کا مزدور، باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے، جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد تک پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت الصلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، پھر دیکھو ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گروہ آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک صاف رکھنا اور ظلم معیشت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حضور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں میں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے ایک قلم محروم ہے، امن و امان کا شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ اے ابراہیم، تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چاروں ناچار دوزخ میں جانا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حج کے لیے ندا لگائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے آواز دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے لوگ سوار ہو کر آئیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے آواز دو۔ عرض کیا کہ اے میرے رب، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا تمہارے ذمہ آواز دینا ہے اور ہمارے ذمہ اس کو پہنچانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات نے یہ آواز سنی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو
کہ زمین کے انتہائی آخری کناروں سے بھی لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور تمہیں حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق نے اس کا جواب دیا، یہاں تک کہ درخت، مٹی، پتھر اور دیگر اشیاء نے بھی یہ کہا، لبیک اللہم لبیک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ان لوگوں نے بھی جواب دیا جو اپنے آبا کی پشت میں اور اپنے ماہوں کے رحم میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 8ویں ذی الحجہ کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو منع میں لے گئے۔ وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے چل کر عرفات آئے، وہاں پیلوں کے درخت کے پاس گئے اور دوسرے لوگوں کے پاس اترے اور وہاں ظہر اور عصر اکٹھے پڑھی۔ پھر وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔ پھر وہاں سے چلے اور مزدلفہ میں آئے اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھی اور اگلے دن صبح کے ابتدائی وقت وہیں پر ٹھہرے رہے۔ پھر وہاں سے چل کر منع آئے، رمی، جمرہ کی، جانور ذبح کیا، حلق کرایا اور پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے امتحانات میں سے اہم یہ ہیں: نمرود سے مقابلہ، آگ میں جانا، بچے کا ذبح کرنا، بیت اللہ کی تعمیر اور مناسک حج۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے چند باتوں میں اس کی آزمائش کی تو وہ ان پر پورا اترے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ کوئی ایسا دین نہیں جسے اس کے دین کی خاطر آزمائش میں نہ ڈالا گیا ہو، مگر اس نے اسے قائم کیا ہو، سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد باتوں سے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر کے دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برات لکھ دی اور فرمایا، ابراہیم وہ ہے جس نے حق کی اطاعت و رسالت کو پورا کیا۔ ان امتحانات میں سے 10 کا سورت احزاب میں، 10 کا سورت بارات میں اور 10 کا سورہ مومنون میں ذکر ہے اور 10 کا سورہ مومنون میں ذکر ہے۔ ابن عباس سے مزید مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے بارے میں آزمایا، جن کی تعداد 10 ہے۔ 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ سر سے متعلق چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کٹوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو صاف رکھنا، مسواک کرنا، سر پر مانگ نکالنا، اور جسم سے متعلق 5 چیزیں یہ ہیں: ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کا موڑنا، ختنہ کرنا، بغل کے بالوں کو نوچنا، پیشاب پاخانہ کے بعد پانی سے استنجا کرنا۔ ابن عباس سے مزید مروی ہے کہ اس کے علاوہ بیت اللہ کی تعمیر، مناسک حج، مقام ابراہیم، بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق کا انتظام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا بھی اللہ کے انعامات میں سے شامل ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحان میں کامیاب و کامران کیا۔ آپ نے ہر امتحان میں صبر سے کام لیا اور اللہ کی محبت کو سب محبتوں پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا
اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا بنا دیا، اور آپ کی اولاد میں نبوت، کتابت اور رسالت کو جاری فرما دی، اور آپ کو عظیم مقام اور حکمت عطا فرمائی۔ آپ کی اولاد میں سے نیکوکار، سردار اور قیادت کرنے والے لوگ پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی جتنی بھی تعریف کریں، آپ کی جتنی بھی صفات بیان کریں، آپ کا مقام اس سے بلند تر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 250 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کا مزار مقام ہیبرون میں ہے۔